بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے اجلاس کے موقع پر بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا گیا۔ جنیوا میں ہونے والے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے اجلاس کے موقع پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے بھارت میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں اور ہمسایہ ممالک کے مداخلت پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ بھارت سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں مداخلت کر رہا ہے۔ مظاہرین نے پوسٹر اور کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ہمسایہ ممالک کے معاملات میں مداخلت روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاہور احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی۔ فلائی نیوز کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت کے جج قمر زمان نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حاضری معافی کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور انہیں عدالت میں پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ کراچی پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں دو مختلف کارروائیوں کے دوران 15 کلو گرام کرسٹل آئس اور 28 کلو گرام چرس قبضے میں لے لی۔ فلائی نیوز کے مطابق پکڑی گئی منشیات کی عالمی منڈی میں قیمت 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ کارروائی کے دوران 12 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک کارروائی کے دوران شواہد مٹانے کے لیے اسمگلر نے کشتی کو آگ لگا کر سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی عامر اقبال خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور پاکستان کسٹم نے کراچی اور گوادر کے کھلے سمندر میں منشیات کے اسمگلوں کے خلاف اینٹی جیز آپریشن کیا، جس کے دوران دو مختلف کارروائیوں میں کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ آپریشن کے دوران 12 اسمگلرز گرفتار کر 15 کلو گرام کرسٹل آئس اور 28 کلو چرس برآمد کر لی گئی، جس کی مجموعی مالیت 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب مریم نواز ہم سے گلہ کرتی ہیں تو انہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس، ایک مانیٹرنگ جج اور جاوید اقبال جیسا چیئرمین نیب دستیاب نہیں۔ پرانا نیب قانون بھی دستیاب نہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کے بھی کیا کہنے جو عمران خان کو دستیاب تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے خاتون جج کی عدالت میں گھٹیا انسان جیسا رویہ دکھایا، یہ تو ناک رگڑنے سے بھی آگے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس کی خالی عدالت میں پہنچ گیا اور کہا کہ اسے بتا دینا کہ میں معافی مانگنے آیا تھا۔ عمران خان نے ناک کیا ماتھا بھی رگڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں انتشار چاہتا ہے، وہ چڑھائی کرنے آئے، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ عمران خان مجمع لے کر اسلام آباد آئے تو خود بھی ساتھ آئے، ایسا نہ ہو کہ بچوں اور خواتین کو ہی بھیج دے۔ عمران خان کو معلوم نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ کراچی سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں PP رہنما اور صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا نام ECL سے خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شرجیل میمن کی نظرثانی درخواست پر سماعت مکمل کر فیصلہ سنایا اور PP رہنما کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے شرجیل میمن کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 1 روپے 16 پیسے سستا ہو کر 227 روپے 29 پیسے پر بند ہوا۔ آج منگل کے روز بھی کاروبار کے آغاز پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے
और अब तक डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 225 रुपये 50 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 229 रुपये 25 पैसे का हो गया है।